سورۃ النساء آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو کوئی طاقت نہ رکھے، طولا کا معنی ہے خرچ کی، طولا کا معنی ہے نان و نفقہ اور دیگر چیزیں جو اسلام میں شادی کے لیے ضروری ہیں ان کے متعلق۔ اس سے پہلے کی آیت میں ہم نے وہ تمام چیزیں پڑھ لیں جن چیزوں کے متعلق، جن رشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قانون یہ بیان فرمایا کہ وہ ایک آدمی کے لیے، اس کے نکاح کے لیے حرام ہے۔ محرمات، ان رشتوں کو جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کو محرمات کہا جاتا ہے۔ جن رشتوں سے مستقل طور پر نکاح نہیں ہو سکتا ان کو کہتے ہیں محرمات ابدیہ۔ محرمات ابدیہ یعنی ابدیہ، ابدا کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے، کہ ان سے کسی بھی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور جو عام محرمات ہیں ان میں کبھی کبھی کچھ صورتیں نکاح کی بن جاتی ہیں، جیسے ہم نے اس پر تفصیل سے بات کر لی۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت نمبر 24 میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ کوئی بندہ اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا چیزیں لازم ہیں۔ اس کی جو نان و نفقہ کا معاملہ، اس کی طاقت، استطاعت کا معاملہ، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، یہ صحیح بخاری میں ہے، یا معاشر الشباب، نوجوانوں کو مخاطب کیا آپ نے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، تم میں سے جو شخص قوت رکھتا ہے، جو شخص شادی کی طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، تو اسے شادی کر لینی چاہیے۔ فإنہ احصن للفرج واغض للبصر، کیونکہ یہ نگاہوں کو جھکا دینے والی اور شرمگاہوں کو، عزتوں کو محفوظ کر لینے والی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ ترغیب دلائی تو اس کے بعد پھر شادی کو، نکاح کو آسان بھی کر دیا گیا، اور ہر ایک چیز، ہر ایک معاملہ جس کی وجہ سے لوگ شادی میں تاخیر سے کام لیتے ہیں، اسے اسلام میں آسانی میں بدل دیا گیا۔ تو اسی طرح ہم یہ احکامات پڑھ چکے ہیں کہ بہترین شادی وہ ہے جس میں نکاح اور حق مہر وہ آسان ہو، آسانی سے سارے معاملات طے پا جائیں۔ تو اسی سلسلے کی چند ایک تعلیمات ہم نے آیت نمبر 24 میں بھی پڑھ لی کہ کس طرح انسان کو شادی کے لیے آسانی اسے دے دی گئی، کہ عمر کے اعتبار سے کوئی فرق اگر ہو، کاسٹ، ذات، برادری کے اعتبار سے اگر کوئی فرق ہو، رنگ و نسل کے اعتبار سے اگر کوئی فرق ہو تو اس کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، اس کو ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ جو چیزیں، جو رشتے محرم تھے، جو رشتے حرام تھے ان کو بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر باقی کہا کہ باقی تمام تمہارے لیے حلال ہیں، بس پاک دامنی ہونی چاہیے اور دینداری ہونی چاہیے۔ دینداری بنیادی شرط ہے، اور دینداری کی بنیاد یہ ہے کہ آدمی فرائض کو پورا کرنے والا ہو اور محرمات سے بچنے والا ہو۔ شادی کے لیے، مرد کے لیے شادی کی دو بنیادی شرطیں ہیں جو طاقت سے متعلق ہیں۔ ایک اس کے جسم کی طاقت، جسمانی طاقت، اور دوسری طاقت ہے اس کے پاس مالی طاقت۔ اب ایک شخص ہے، اس کے پاس جسمانی قوت تو ہے لیکن مالی قوت نہیں ہے کہ جس کے ساتھ وہ شادی کر سکے۔ خاص طور پر اس کے پاس حق مہر کے بھی، رقم کے بھی پیسے نہیں ہیں، اور حق مہر کی رقم کے پیسوں کا نہ ہونا یہ ایک چھوٹی بات ہے، اس لیے کہ اسلام میں حق مہر کو دین کی تعلیم سکھانے کو بھی حق مہر قرار دیا گیا۔ جیسے کہ مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ آپ کو قرآن کا جتنا علم ہے وہ آپ اپنی بیوی کو بھی سکھا دیں، اور اسی کو حق مہر قرار دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد اگر اس میں یہ بھی استطاعت نہیں کہ وہ بیوی کو کہاں رکھ سکے، یا اس کے بعد نان و نفقہ کی استطاعت نہیں، خاص طور پر اگر وہ کسی ایسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے جو کہ عام ہی ہو لیکن اس کا رہن سہن کچھ ایسا ہو، اس کو کچھ تو دینا پڑے گا، اس کے لیے کوئی کمرہ ایک لازمی ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی
اس کا سلسلہ اس کے جو رہن سہن کے مطابق ہے وہ ہونا چاہیے، اگرچہ اس میں تکلف نہ ہو، اسراف نہ ہو، لیکن ہونا تو چاہیے۔ اب اس آیت میں یہ کہا گیا کہ جو شخص اس نان و نفقہ کی طاقت نہیں رکھتا، جسمانی طاقت اس میں ہے، شادی کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن وہ کسی ایسے معاشرے میں ہے جہاں پر وہ شادی کو افورڈ نہیں کر پا رہا، وہ اب کیا کرے، اس کا بھی حل اسلام میں بتایا گیا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، یہ والی جو شخص استطاعت نہیں رکھتا، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ ان آزاد عورتوں سے، پاک دامن عورتوں سے جو مومن ہیں ان سے شادی کرے، اگر وہ یہ طاقت بھی نہیں رکھتا۔ یا محسنات سے مراد ہے آزاد خواتین، جیسے ہم نے محسنات کے 3 معنی پڑھے تھے، ان میں سے ایک آزاد خواتین سے بھی اگر وہ شادی کی طاقت نہیں رکھتا، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر وہ جو کہ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے، مراد اس سے لونڈیاں ہیں، کہ اگر کوئی شخص ایک آزاد خاتون سے شادی کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ پھر یہ کرے کہ اپنی مومن جو خواتین ہیں ان میں سے جو لونڈیاں ہیں ان کا انتخاب کر لے۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، مومن خواتین میں سے جو لونڈیاں ہیں ان کا انتخاب کر لے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اللہ خوب جانتے ہیں تمہارے ایمان کو، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں تمہارے ایمان کو۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو، یعنی لونڈیوں سے نکاح کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی حقیر اور رسوا اور اس طرح کی مخلوق ہے، نہیں، وہ تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو، یعنی انسان ہیں سب، آدم کی اولاد میں سے ہیں سب، لیکن حقوق کے معاملے میں کچھ فرق ہے لونڈیوں کا اور آزاد خواتین کا۔ آزاد خواتین سے اگر کسی کو نکاح کی طاقت نہ ہو، کسی ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے جہاں پر خواتین کا عمومی حق مہر ایک مقرر ہو، اور اسلام نے کہا کہ جو اس خاندان میں مقرر ہے اس کے مطابق حق مہر دو، اس بندے میں اتنی استطاعت نہیں اور کوئی حق مہر کے بغیر یا کم حق مہر پر مان نہیں رہا، اب اس بندے نے شادی بھی کرنی ہے تو وہ کیا کرے، تو وہ کسی مومن لونڈی کا انتخاب کر لے نکاح کے لیے۔ ایک ہے لونڈی کو خریدنا، اس پر بھی اہل علم نے یہ بحث کی، اس پر لکھا ہے اہل علم نے کہ اگر کسی شخص میں کسی لونڈی کو خریدنے کی استطاعت ہے نا تو وہ نکاح نہ کرے، اس کو خریدے، اس لیے کہ جب وہ لونڈی کا مالک ہوگا تو اس کے لیے اپنی خواہش کو پورا کرنا اور اس کے لیے اس کے ساتھ مباشرت کرنا یہ حلال اور جائز ہوگا، اگر اس میں لونڈی کو خریدنے کی طاقت ہے تو وہ نکاح نہ کرے، اگر نہیں تو پھر مومن جو لونڈیاں ہیں ان سے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اب ایک لونڈی سے نکاح کرنے کی شرائط بھی وہی ہیں جو ایک آزاد خاتون سے نکاح کرنے کی شرائط ہے، اس میں حق مہر بھی ہوگا، اس میں ولی کی اجازت بھی ہوگی، اس میں اعلان بھی ہوگا، گواہان بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تم ان سے، ان لونڈیوں سے ان کے گھر والوں کی اجازت سے نکاح کر لو، ان کے گھر والوں کی اجازت، یہاں پہ گھر والوں سے مراد ان لونڈیوں کے ان کے مالک ہیں، جس کی لونڈی ہے وہ مرد ہو یا خاتون، اس کی اجازت سے، لیکن خاتون ولی نہیں بن سکے گی، خاتون جس کی لونڈی ہے جو مالکن ہے وہ اجازت دے گی کہ تم نکاح کر لو، لیکن ولی کوئی اور بنے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کی ولایت کو جائز قرار نہیں دیا۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزوج المرأة المرأة، کوئی خاتون کسی دوسری خاتون کی شادی نہ کرے، یعنی اس کی ولی وہ نہ بنے، وہ نہیں بن سکتی۔ ولا تزوج المرأة نفسها، نہ کوئی خاتون اپنی شادی خود کر سکتی، یعنی اپنی ولی بھی نہیں بن سکتی۔ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، تو آپ نے بہت بڑی بات یہ کہی کہ جو خود اپنی ہی شادی کر لیتی ہے تو وہ گویا زنا کا ارتکاب کرنے والی ہے، یعنی وہ ولی کو بائی پاس کر دیتی ہے، خفیہ شادی کرتی ہے بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی عذر کے، تو یہ پھر چیز ایک معاشرے میں ایک برائی اور بے راہ روی کی ایک لہر کو معاشرے میں چلا دیتی ہے، اس لیے سے روکا گیا۔ تو کہا کہ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے اہل خانہ کی، یعنی اس لونڈی کے مالک کی اجازت سے تم ان سے نکاح کرو، اور یہ تو ہو گیا ان کے
نکاح کرنے والوں کے لیے، اور جو لونڈیاں ہیں ان کے لیے اور غلاموں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، سنن ابی داؤد، ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث ہے، ایما عبد تزوج بغیر اذن موالیہ فہو عاہر، کہ ہر وہ غلام جس نے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو وہ بھی گویا برائی کرنے والا ہے، ظالم ہے، جیسے وہ اس خاتون کے بارے میں فرمایا، اسی طرح سے غلام کے بارے میں بھی ہے۔ عام جو آزاد مرد ہے اس کو کسی کی ولایت کی ضرورت نہیں ہے، عام جو مرد ہے اسلام میں آزاد مرد، اس کو کسی کی اجازت ولایت کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنا ولی ہے۔ تو ہمارے ہاں جیسے پاکستان وغیرہ میں یہ ایک ماحول ہے کہ لوگ شادی جب کرتے ہیں، ایک تو شادی ہی ایک ہی کرنی ہوتی ہے، تو اس ایک شادی میں پھر وہ والد محترم کو وہ سامنے رکھتے ہیں، اس کو بائی پاس نہیں کرتے، تو نہ ہی کرنا چاہیے۔ ہمارا ایک ماحول ایسا بن چکا ہے جو کہ اچھا ہے، بہترین چیز ہے۔ لیکن اسلام میں اگر کوئی بندہ اپنا نکاح کر لیتا ہے، باقی ساری شرائط اس میں نکاح میں پائی جا رہی ہیں، لیکن اس کے نکاح میں اس کے والد اگر شریک نہیں ہوتے یا وہ اپنے والد کو نہیں بتاتا تو اس کا نکاح ٹھیک ہے، اس کے نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس سے جو فساد ہوگا کہ والد وہ کہہ کہ مجھے بتایا نہیں، یا جو ناراضگی ہوگی، اس سے بچنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو ہمارا جیسا ماحول چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ اب ابا جان کو بائی پاس کر دو اور اس کے بعد بتاؤ، خاص طور پہ جب کہ شادی بھی پہلی کرنی ہو۔ بعد میں بندہ جب شادیاں کرتا رہتا ہے تو ابا بھی جان جاتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کسی وقت بھی اس نے اطلاع ہی دینی ہے کہ آج ولیمہ ہے، تو وہ پھر عادی ہو جاتے ہیں لوگ۔ بہرحال تو کہا کہ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے گھر والوں کی اجازت سے نکاح کرو، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور تم ان کو ان کے اجر دو، یعنی ان کے حق مہر دو، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ ان کو ان کے حق مہر دو، کن کو؟ لونڈیوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لونڈیوں کے لیے بھی حق مہر ہے۔ اگر حق مہر لونڈی کو ہی دینا تھا تو آزاد خاتون سے شادی کیوں نہیں کی؟ فرق یہ تھا کہ آزاد خاتون کے لیے جتنا حق مہر چاہیے تھا وہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس پیسے کم ہیں، تو لونڈیوں کا حق مہر عموماً بہت ہی کم ہوتا تھا، تو کہا کہ تم ان کے حق مہر ان کو دو اور ان سے نکاح کر لو۔ اسی لیے پہلے بھی جب ابھی ہماری بات ہوئی کہ اگر کسی کے پاس زیادہ مال و دولت ہے تو وہ لونڈی کو خرید سکتا ہے تو اسے لونڈی کو خرید لینا چاہیے۔ تو کہا محصنات، اور وہ لونڈیاں پاک دامن ہوں، غیر مصافحات، وہ کوئی برائی اور بدکاری کا ارتکاب کرنے والی ایسی وہ نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی وہ ایسی ہوں کہ جو خفیہ دوستیاں بنانے والی، خفیہ برائی بدکاری کرنے والی اور اس طرح کی وہ ہوں۔ یہ بھی اس شادی کی شرائط میں سے ایک ہے۔ غیر مصافحات مطلب کہ وہ نکاح وقتی نہ ہو، جیسے نکاح متعہ ہے یا حلالے کا نکاح ہے۔ غیر مصافحات سے مراد ہے کہ لونڈیوں سے بھی نکاح کرنا ہے تو وہ بڑی عزت وقار کے ساتھ کرنا ہے، ان کی ولی کی یعنی اس کے آقا کی اجازت کے ساتھ کرنا ہے، ان کو حق مہر بھی دینا ہے، اور ان کا نکاح موقت نہیں ہوگا، متعہ اور حلالہ کی طرح۔ اس کو یہاں پر سفاح قرار دیا گیا۔ سفاح کا مطلب ہوتا ہے بدکاری۔ غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، اور وہ خفیہ دوستیاں بنانے والی نہ ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نکاح میں گواہ بھی ہوں، دو گواہ کم از کم، ولی بھی موجود ہو، اور اس کا باقاعدہ طور پر نکاح کے طور پر اس کو لیا جائے۔ یہ نہ کہ خفیہ لڑکے اور لڑکی دونوں نے بس نکاح کر لیا، کسی کو معلوم نہیں، یہ بھی بدکاری ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا کچھ اس کو ایسی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں۔ ہمارے پاس کئی اس طرح کے معاملات اور سوالات آئے کہ نوجوانوں نے، خاص طور پر یونیورسٹی وغیرہ پڑھنے والے نوجوانوں نے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یونیورسٹی کے دور میں ہی پہلے سال میں یا دوسرے سال میں یا پہلے سمیسٹر دوسرے سمیسٹر میں آپس میں دوستوں میں لڑکے اور لڑکیوں نے آپس میں نکاح کر لیا۔ انہوں نے کہا تم میری بیوی، اس نے کہا میں تمہاری بیوی ہوں، تو اس طرح سے انہوں نے نکاح کر لیا۔ تو وہ بھی بعد میں جب ان کو احساس ہوا، کیونکہ ایمان کا دل میں ذرہ بھی باقی ہو تو کبھی نہ کبھی انسان کو گناہوں کا احساس ہو جاتا ہے، اور گناہوں کا احساس ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ کیا ہو گیا، اور کچھ تو اس میں اپنی حد کو بھی کراس کر چکے اور انہوں نے یہ کیا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ہے خفیہ دوستیاں، اور یہ ہے اس کا نتیجہ، اور یہ اس طرح سے برائی اور بدکاری پھیلتی ہے۔
علم سرے سے ہی نہیں ہے، علم والوں سے تعلق بالکل منقطع ہے، مساجد، علماء، اہل علم کچھ پتہ ہی نہیں ہے، دین کی اسٹڈی کا کوئی معلوم نہیں ہے، تو پھر خواہشات ہیں اور وہ بے قابو ہیں، ان کو روکنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ مسجد، نہ دین، نہ علم، نہ علماء، نہ وہ ایسا کوئی میڈیا، نہ کوئی ایسی چیز۔ میڈیا میں بھی وہی اسی طرح کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، سارا کانٹینٹ اسی طرح کا ہے، ابھارنے والا اور برانگیختہ کرنے والا اور ان چیزوں پہ وہ کرنے والا، تو اس طرح سے یہ معاملات بڑی دوری تک جا پہنچتے ہیں۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، تو جب وہ شادی شدہ ہو جائیں یعنی لونڈیاں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اس کے بعد اگر وہ برائی کا ارتکاب کریں، بدکاری کا ارتکاب کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر شادی شدہ خواتین سے آدھا عذاب ہے۔ یعنی اگر لونڈی شادی کے بعد بھی اگر کوئی اس سے ایسا گناہ ہوتا ہے تو اس کی سزا رجم نہیں ہے بلکہ کوڑے ہیں، درے ہیں، یعنی اس سے آدھی سزا ہے، اس میں رجم نہیں ہوگا، باقی چیزیں آدھی ہوں گی۔ کچھ اہل علم نے یہ لکھا کہ لونڈی کا وہ شادی سے پہلے یا بعد میں کوئی بھی اس طرح کی اس سے اگر غلطی ہو تو اس کی سزا ایک ہی جیسی ہے، شادی کے بغیر بھی یہی سزا، شادی کرنے کے بعد بھی یہی سزا۔ تو یہاں سبحان اللہ لونڈیوں کے بارے میں پوری ایک تفصیل ہے، اس ایک آیت میں لونڈیوں کے بارے میں پوری تفصیل ہے، لونڈیوں سے نکاح کرنا۔ اب وہ لونڈی، جس لونڈی سے وہ بندہ نکاح کرنا چاہتا ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ ہم نے پہلے بتا دیا کہ یہ مسلمانوں کے ہاں غلام اور لونڈی کا تصور صرف ایک صورت میں ہے، جبکہ لوگ مسلمانوں کو ان کے دین پر عمل کرنے سے روک رہے ہوں اور اس میں رکاوٹ بن رہے ہوں، تو وہ پھر اس رکاوٹ کو ختم کریں گے اور اس کے نتیجے میں جو ایک مارکہ بپا ہوگا تو اس کے بعد پھر مسلمانوں کی فتح کی صورت میں جو لوگ ہاتھ لگیں گے، قیدی وغیرہ دشمن کے، تو ان کی مینجمنٹ ہے یہ لونڈی اور غلام کے احکامات، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ تو ایسے کسی کے ہاتھ کوئی غلام اور لونڈی آ گیا تو وہ آگے اگر یا تو اس کو آزاد کر دے یا اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ بیچ بھی سکتا ہے، وہ اپنے غلام لونڈی کو بیچ بھی سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس لونڈیاں ہیں، غلام بھی ہیں جنگوں کے بعد، اور وہ ان کو بیچ نہیں رہا بلکہ لونڈیاں اس کے پاس کام کر رہی ہیں، خدمت وغیرہ جو بھی ہے، تو ان میں سے کسی لونڈی کے ساتھ کوئی بندہ آزاد آدمی وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کی یہ احکامات ہیں، وہ حق مہر بھی دے گا، وہ اس کے ولی سے اجازت بھی لے گا۔ اب اس کا ولی، اس کا جو سردار ہوگا، اس کا جو آقا ہوگا، اس آقا کا اب جب اس لونڈی کا نکاح ہو جائے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ اس کی جو وہ ہے اس سے نکل جائے گی، اس کی غلامی سے نکل جائے گی، نہیں، وہ اس کا نکاح تو ہو جائے گا لیکن وہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے آقا کے کام وغیرہ جو اس کے جیسے گھر کے کام ہیں، کچن کے کام ہیں، یہ والے کام اگر وہ اس کی ذمہ داری لگاتا ہے تو اس کو کرنے ہوں گے، کیونکہ وہ تو ایک الگ اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اب یہ آقا اس شادی شدہ لونڈی کے ساتھ کوئی کسی طرح کا تعلق وہ نہیں رکھے گا، کیونکہ وہ دوسرے کی بیوی بن چکی اور اس کی اجازت سے بیوی بنی ہے، اس نے اس کی اجازت دی، یہ ولی تھا اس کا۔ اہل علم نے یہاں پر اس پر بھی بات کی ہے لونڈیوں کے سلسلے میں کہ وہ جو حق مہر لونڈی کو ملے گا وہ کیا لونڈی اپنے پاس رکھے گی یا اپنے آقا کو دے گی؟ کچھ نے کہا کیونکہ یہ اس کی ملکیت ہے، آقا کی لونڈی یہ ملکیت ہے تو اس کا حق مہر اس کے آقا کو دیا جائے گا۔ کچھ نے کہا نہیں، اللہ نے فرمایا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تم ان کے حق مہر ان کو دو، تو یہاں پر حق مہر کی نسبت خواتین کی طرف کی گئی ہے تو ان کو ہی دیا جائے گا۔ تو یہ دونوں آراء موجود ہیں بہرحال۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس لونڈی ہے اور لونڈی ایک بندے کے پاس اور اس سے فائدہ اٹھانا وہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن وہ لونڈی اس کے پاس موجودگی میں ہی اس کے بچے کی ماں اگر بن جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے ام الولد۔ اس لونڈی کو جو اپنے آقا سے پریگننٹ ہو اور بچے کی ماں بن جائے، اس کو کہا جاتا ہے ام الولد۔ یہ باقی لونڈیوں سے تھوڑی سی، یہ باقی لونڈیوں سے بہت حد تک ممتاز ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ اس لونڈی کو اب یہ شخص بیچ نہیں سکتا، ممنوع۔ اسی طرح اس لونڈی کا کہیں اور نکاح بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا پھر اگر نکاح کرے گا تو یہ بچہ اس کی طرف منسوخ ہوگا۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہ والی لونڈی جو ام الولد ہے، جو اپنے آقا کے بچے کی ماں بن چکی ہے، یہ آقا کی وفات کے بعد آزاد شمار ہوگی۔
تو اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے، اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ اسلام میں بہت بڑے بڑے علماء، اسکالرس، کمانڈر، بادشاہ اسی طرح سے انہی لونڈیوں کی اولاد سے، اپنے آقا کی اولاد، اس سے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ چھوٹے نہیں، بڑا بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے جن کو دیا، علم میں بھی اور بادشاہت میں بھی اور جنگوں میں بھی، سپہ سالاری میں بھی، سب میں۔ اگر وہ بندہ اپنی جس نے لونڈی سے نکاح کیا، لونڈی سے نکاح کرنے کے بعد اگر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر اب یہ کہاں جائے گی؟ یہ لونڈی کہاں جائے گی؟ اپنے مالک کے پاس، اپنے مالک کے پاس جائے گی۔ یعنی اب اس کے مالک کی شادی کے بعد اس کے مالک سے جو تعلق ہے نا، وہ ایک باپ کی طرح ہے۔ اس کا مالک کا تعلق اس کے ساتھ باپ کی طرح ہوگا، شادی جب تک وہ کسی اور کے نکاح میں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے 2 شرطیں بتائیں کہ جو لونڈیاں ہیں ان سے نکاح کی 2 شرطیں ہیں۔ لونڈی کو لونڈی کے طور پر رکھنا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، لونڈی سے نکاح کرنا ایک الگ چیز ہے۔ لونڈی سے نکاح کرنے کے بارے میں 2 باتیں فرمائیں۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس بندے کے لیے ہے جو تم میں سے مشقت سے ڈرتا ہے۔ مشقت سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کسی آزاد خاتون سے شادی کرنے کے لیے، یا اس کے اور اخراجات وغیرہ اس کو بیئر کرنے کے لیے، اور کوئی خاتون مان بھی نہیں رہی کہ چلے میں آپ کے ساتھ تنگی میں رہ لوں گی، حق میں نہیں لوں گی۔ تو اس کے لیے جس کو مشقت کا خدشہ ہے اور جو آزاد عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، اس کو آزاد عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ ایک یہ ہے، اور ایک ہے کہ ان کا برائی اور بے حیائی میں پڑنے کا خدشہ ہو۔ آدمی کا اس کو پتہ ہے میری شادی نہیں ہو رہی اور اتنی استطاعت ابھی میرے پاس نہیں ہے اور آئندہ کچھ تک وہ نظر بھی نہیں آ رہی، تو تب وہ آزاد ان سے لونڈیوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ چند ایک احکامات ہیں۔ لیکن اب جب کہ لونڈیاں تو ہے ہی نہیں، اب ایک بندے کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، لونڈیاں بھی نہیں ہیں، اب وہ کیا کرے؟ اب وہ آرام سے موبائل اپنا کر دے بند، اگر کسی ایسی یونیورسٹی میں ہے جہاں پہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہیں تو وہاں سے لے لے چھٹی، کسی مسجد کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے روزے رکھنا شروع کر دے۔ یہی اس کا حل ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ واللہ یہی حل ہے اس کا۔ تو وہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو حدیث شروع میں میں نے بتائی کہ جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اور جو نہیں رکھتا فعلیہ بالصوم، تو اس پر روزے رکھنا لازم ہے۔ روزے اس کی شہوت کو توڑ دیں گے، لیکن روزے تب رکھنا لازم ہے جب وہ باقی ان چیزوں سے بھی بچا ہوگا جو اس کو بے حیائی کی طرف لے جانے والی۔ آدمی روزہ رکھ لے، روزے کے باوجود بھی وہ اپنی آنکھوں سے برائی کرنے والا ہو، وہ اپنے دوستی ایسی اس کی ہو، لڑکے اور لڑکیوں سے دوستیاں ہوں، رمضان میں بھی ہوں، تو تب بھی لوگ گناہ سے نہیں بچتے۔ اللہ کی پناہ ہے، اللہ سب کے پردے رکھے۔ لوگ روزے کی حالت میں بھی، روزے کی راتوں میں بھی، جو کہ سال کی سب سے افضل راتیں ہیں، ان میں بھی، روزے کے دنوں میں بھی لوگ اپنی اس بے حیائی سے باز نہیں آتے، اپنے روزے خراب کرتے ہیں، اپنا تقویٰ خراب کرتے ہیں، رمضان خراب کرتے ہیں۔ اللہ کی بنا ہے، اللہ کی بنا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے پھر چاہیے یہ کہ وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کو اس چیز پر ابھارتی ہے، اور باقی پھر وہ یہ کہ ایسے معاشرے میں اس کو رہنا چاہیے جس معاشرے میں شادی کو آسان بنا دیا گیا ہو، اور ہمیں بھی شادی کو آسان ہی بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ جو کہا کہ اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، آخر میں ان 2 صفات کا ذکر کرنے کا کیا سبب ہے؟ جبکہ اس میں ان 2 صفات سے پہلے یہ کہا گیا کہ اگر لونڈیاں برائی کا ارتکاب کریں تو ان کو سزا دی جائے گی، ان پر حد قائم کی جائے گی، اور وہ حد آزاد خواتین کی نسبت عادی ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کہہ رہے ہیں، سزا بھی مل گئی اور غفور الرحیم بھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو دنیا میں
اپنے کسی جرم کی سزا جو اللہ نے مقرر کر رکھی تھی مل گئی تو یہ سزا اس کے گناہ کی توبہ اور کفارہ تصور ہوگی، اگرچہ وہ اس کے ساتھ الگ سے توبہ نہ بھی کرے۔ یہ مطلب ہے واللہ غفور الرحیم کا، اس کو سزا مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اس لیے ہم پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں، کسی کو اس کی توبہ کے بعد اس کے گناہ پر شرمندہ کرنا بغیر کسی وجہ اور سبب کے، کسی نے توبہ کی گناہ سے، گناہ بھی لوگوں سے متعلق تھا، اس نے پھر اسی بندے کے بارے میں، انہی لوگوں کے بارے میں دوبارہ وہی گناہ کیا، تو تب تو اس کو کہا جا سکتا ہے تم نے پہلے بھی گناہ کیا، یہی کیا اور پھر دوبارہ۔ اگر ایسا نہیں ہے، کسی نے گناہ سے توبہ کر لی، وہ کسی بھی طرح کا گناہ ہو، اس کے بعد اس کو شرمندہ کرنا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس بندے اور بندی سے جو کسی کو کسی کے گناہ پر عار دلا رہا ہے، عار دلا رہی ہے، اللہ اس کو بھی اس گناہ میں ملوث کر دے، کمی نہ کمی، یہ پھٹکار کے طور پر ہوگا، لعنت کے طور پر ہوگا۔ تو اس لیے گناہوں پر کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے، نصیحت اپنی جگہ پر، یہاں تک کہ اس کی سزا اپنی جگہ پر، لیکن اس کو توبہ کے بعد شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، حدود کی بات اور سزاؤں کی بات تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے کوئی گناہ کیا اور جس سے کوئی گناہ ہوا فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، اور گناہ کے بعد اس کا دنیا میں مواخذہ کر لیا گیا، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ، تو یہ جو اس کا مواخذہ کیا گیا، اس کو سزا دی گئی، یہ اس کے لیے کفارہ اور اس کی گناہوں سے پاکیزگی کا سبب بن جائے گا۔ تو یہ سبحان اللہ کا فضل ہے کہ یہ جو سزائیں ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اسلام میں جو سزائیں ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، بندوں کے لیے رحمت ہے، بندوں کو اللہ تعالیٰ اس سے پاک کر دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوں تو وہ ٹھیک حالت میں پیش ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو کوئی شرمندگی نہ ہو بلکہ گناہوں سے پاک پیش ہوں۔ اس کے بعد دوسری آیت آج کی جو ہے وہ ہے آیت نمبر 29، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو تم لوگ، اے ایمان والو، تم آپس میں اپنے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا، ہاں تجارت کے ذریعے سے ایک دوسرے کے مال تم لوگ استعمال کرو، عن تراض منکم، اور تجارت بھی جو باہمی رضامندی کے ساتھ ہو، دونوں طرف سے رضامندی ہو، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بلا شبہ اللہ تبارک تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ ان آیات میں سے ایک ہے جس میں بندے کے مال کی حفاظت کا نظام بنایا گیا۔ اسلام میں بندے کے مال کی حفاظت کا جو نظام ہے اس کی ایک کڑی یہ ہے، کہا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم باطل طریقے سے آپس میں اپنے مال نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے مال کھانے کا کیا مطلب ہے؟ چوری، ڈاکہ، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی، اس کے ذریعے سے نہیں، کسی کی مرضی کے بغیر اس کا مال لے لینا، کسی کی مرضی کے بغیر اس کا مال لے لینا، جیسے اس پر ہماری بہت بات ہوئی ہے، یا کسی بندے کی حیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا مال لے لینا۔ آپ کسی سے کوئی چیز مانگ لیتے ہیں، اب وہ بیچارہ انکار ہی نہیں کر سک رہا، ایسا مال لینا بھی بندے کے لیے حلال نہیں ہے۔ پتہ اس میں ایک بندے میں ایسی چیز ہے کہ وہ بیچارہ انکار کرنے کی اس میں ہمت ہی نہیں ہے، تو یہ مال بھی اہل علم اس کو بھی اسی کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں۔ تو کہا کہ تم اپنا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں تجارت ہو اور وہ بھی آپس کی رضامندی کے ساتھ ہو، اس طرح سے تم کھا سکتے ہو مال ایک دوسرے کا، لیکن اس میں بھی کچھ شرائط ہیں۔ آپس کی رضامندی بھی حلال پر ہونی چاہیے۔ سود میں بھی لینے دینے والا دونوں رضامند ہوتے ہیں نا، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ ٹھیک نہیں، حرام ہے۔ آپس کی رضامندی ہو لیکن حلال طریقے کے مطابق ہو، بزنس بھی حلال ہو اور بزنس کرنے کا طریقہ کار بھی حلال ہو، یہ ہے۔ اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانے میں رشوت بھی آ جاتی ہے، سود بھی آ جاتا ہے، جوا بھی آ جاتا ہے، لاٹری بھی آ جاتی ہے۔ اسی طرح اس میں وہ تمام چیزیں جس میں کسی بھی طرح کا دھوکہ ہو، بلیک میلنگ ہو، کسی بھی طرح کی کوئی ایسی چیز ہو جس میں بندہ ایک دوسرے کو اندھیرے میں رکھ رہا ہو، ساری ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی، اس کو باطل قرار دے دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے مال کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔
اسی طرح تجارت کے جو اصول و ضوابط ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ کسی نے کسی کے ساتھ خرید و فروخت کی تو خرید و فروخت میں ایک اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ایک بندے نے ایک دکان پر گیا اور اس سے کہا کہ مجھے یہ چیز دے دو، پیسے دے دیے، اس نے پیسے لے لیے، چیز اس کو دے دی، ابھی وہ دکان سے نکلا نہیں کہ خریدار نے یہ کہا کہ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، تو دکاندار پر اس چیز کو واپس کرنا لازم ہے۔ اور اگر دکاندار نے اس بندے کے دکان سے نکلنے سے پہلے کہا کہ میں نے یہ چیز نہیں بیچنی، یا اپنے پیسے لے لو اور میری چیز واپس کر دو، تو اس بندے پر لازم ہے کہ اس کی چیز واپس کر دے۔ یعنی جب تک کوئی بندہ خرید و فروخت کرتا ہے اور وہ ایک ہی جگہ پر موجود ہیں، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی شاپ میں یا ایک جگہ پر، تو تب تک ان دونوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنی خرید و فروخت کو ریورس کر سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ الگ ہو گئے، اس جگہ سے نکل گئے، تو پھر اب اگر خریدار چاہے کہ میں واپس کرنا چاہوں، دکاندار واپس نہ کرنا چاہے، تو دکاندار پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے باوجود بھی واپس کر لیتا ہے تو اس کا احسان ہے، اس کا احسان ہے، الا یہ کہ چیز میں کوئی ایسا فالٹ نکل آیا جو پہلے پتہ ہی نہیں تھا، پھر دکاندار کو ضروری ہے کہ وہ اس کو واپس کرے۔ اسی طرح اگر دکاندار بندے کے دکان سے جانے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے آپ کو نہیں دینی، واپس کریں، تو وہ خریدار واپس نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، الا یہ کہ دکاندار یہ کہ مجھے غلطی لگی ہے، جس چیز کا میں نے آپ کو ریٹ بتایا تھا وہ یہ نہیں، وہ فلاں تھی اور یہ اس میں نقصان ہے، تو پھر اس خریدار کو اس کی بات سننا چاہیے۔ تو اگر وہ نہیں سنے گا تو یہ باطل میں آ جائے گا۔ تو یہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالوں کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے۔ تجارت کا جب بات آئی تو اس میں یہ بھی چیز آ گئی کہ تجارت ایک عقد ہے اور عقد کو لکھ لینا چاہیے، یہ بہت اہم ہے، اور اگر نہ لکھا جائے تو پھر بھی اس کا کوئی نہ کوئی ثبوت موجود ہو۔ اگر تو نقد چیز ہے تو اس کو تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بھی لکھے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں کوئی ادھار ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آگے مستقل چلے گی، تو ایگریمنٹ کرنا چاہیے اور اس کو لکھ لینا چاہیے اور اس کے مطابق آگے چلنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم لوگ اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اس کے کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک معنی یہ ہے اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہاں مال کی حفاظت کے کانٹیکسٹ میں یہ جو کہا گیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے احادیث میں یہ بات فرمائی کہ من قتل دون مالہ فہو شہید۔ یہ صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو بندہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا قتل ہو گیا وہ شہید ہے۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے، ایک صحابی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ارأیت ان جاء رجل، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی میرے پاس آئے، ایک آدمی آئے، یرید اخذ مالی، وہ میرا مال لینا چاہتا ہے، میرا مال چھیننا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تعطیہ مالک، اپنا مال اس کو نہ دو۔ تو کہا کہ ارأیت ان قاتلنی، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ میرے ساتھ لڑائی شروع کر دیں، چھیننا چاہتا ہے، چوری کرنا چاہتا ہے، میں نہیں دے رہا ہوں، وہ لڑائی شروع کر دی اس نے، تو آپ نے فرمایا قاتل، تم بھی لڑو اس سے۔ تو کہا ارأیت ان قتلنی، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو لڑائی ہوگی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہوتا ہے کراچی، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، کتنے لوگ اللہ اکبر ایسے قتل ہو چکے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جب اللہ کے حدود کو نافذ نہ کیا جائے تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ مجھے قتل کر دے اللہ کے رسول، تو پھر فرمایا انت شہید، آپ پھر شہید ہیں۔ کہا اے اللہ کے رسول ارأیت ان قتلتہ، اگر میں اسے قتل کر دوں، کہا ہوا فی النار، جہنم میں جائے گا وہ، کیونکہ اس کا انجام یہ گناہ پر ہوا ہے، تو جہنم میں جائے گا۔ ممکن ہے بعد میں اپنی سزا ختم کر کے اس کا کوئی اور فیصلہ اللہ کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، لیکن وہ جہنم میں جائے گا۔ اب اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ اپنے مال کو بچانے کے لیے فائٹ کرتا ہے تو یہ حماقت نہیں ہے، اس کا جواز ہے، لیکن یہ فرض بھی نہیں ہے، یہ فرض بھی نہیں ہے۔ لیکن انجام کیا ہے؟ اگر ایک بندہ مال کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو گیا تو وہ بندہ اگر قتل ہو گیا تو وہ شہید ہے، اور اگر اس نے دوسرے کو مار دیا
تو پھر وہ بندہ اس بندے پر اس بندے کا قتل نہیں آئے گا، بلکہ وہ بندہ اس کا قتل رائے گا۔ دنیا میں بھی اس کی یہ رسوائی ہے کہ اس کا قتل رائے گا، اس کے بعد والوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ دیت نہ کچھ، اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ اب یہ بندہ، یہ بھی مسلمان ہے جو مال چھیننا چاہتا ہے، جس کا مال چھینا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور پھر لڑائی ہوگی اور لڑائی میں چور یا ڈاکو قتل ہو گیا، یا چور یا ڈاکو نے اس بندے کو قتل کر دیا۔ اس قتل سے روکنے کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، مال کو باطل طریقے سے اپنے آپ آپس میں نہ کھاؤ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ مال کو باطل طریقے سے کھانے میں لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، اور وہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے، اور ہمارے ہاں کتنے زیادہ ایسے قتل ہیں جو اسی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ایک وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا یہ مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ تم کسی کو ناحق قتل نہ کرو، اگر کسی کو ناحق قتل کرو گے تو تمہیں بھی قتل کیا جائے گا، تو گویا کسی کو قتل کرنا یہ تم خود اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو۔ تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ خودکشی نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کرو، خودکشی بھی حرام ہے، اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر انسانوں کو خود اپنے آپ پر ظلم کرنے سے منع کیا۔ اس کے دو سبب ہیں، بنیادی ایک یہ ہے کہ پورے سب جو مسلمان ہیں نا وہ آپس میں ایک نفس کی طرح ہے۔ آپ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہو گویا آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہو، آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہو وہ اس کو نہیں اپنے آپ کو دے رہے ہو، اس لیے کہ اس کو تکلیف ہوگی تمہیں بھی اس تکلیف کا گناہ ملے گا اور تمہیں بھی تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ کسی کا نقصان کر رہے ہو اصل میں اپنا نقصان کر رہے ہو۔ اسی طرح اگر کسی کی بھلائی اور خیر کر رہے ہو، کسی کا فائدہ کر رہے ہو تو اصل میں تم اپنا فائدہ کر رہے ہو، تمہیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ اس سے مراد ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت پر اس کا اختتام اس لیے کیا گیا کہ وہ اللہ اتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمارے مالوں کی حفاظت کے لیے یہ نظام مقرر کیا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی کی کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالوں کی حفاظت کا جو ذمہ جو انتظام کیا، ہم نے یہ گزشتہ جو خطبہ جمعہ گزرا اس میں یہ بات تفصیل سے بیان کی تھی مالوں کی حفاظت کے سلسلے میں۔ یہ آیت بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اسلام کا یہ ایک شعار ہے، یہ حدیث کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، صحیح بخاری میں ہے، ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر اس کی عزت کو پامال کرنا بھی حرام ہے، اس کا مال لینا بھی حرام ہے، اس کی جان کے بارے میں کوئی دست درازی کرنا وہ بھی حرام ہے۔ یہ مال کی حفاظت ہے، اور ہر وہ طریقہ حرام ہے جس کے ذریعے سے کوئی کسی کا ناحق مال کھاتا ہے۔ ہم نے جوئے کی مثال دی، لاٹری کی مثال دی، سود کی مثال دی، اسی طرح وراثت کا مال کھانے والے ان کی مثال دی، اسی طرح جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والے ان کی مثال دی۔ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے آپ اپنے مسلمان بھائی یا بہن کا مال کھاتے ہیں ناحق، حرام ہے۔ تو یہ قانون بنا دینا یہ حفاظت ہے، اور جو بندہ ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گا دنیا بھی اپنی برباد کرے گا، آخرت بھی برباد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں خیر پر سلامت رکھیں اور ان تمام گناہوں سے بچائیں۔ اس کے بعد ہم نے آیت نمبر 30 بھی پڑھنی تھی، لیکن وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ آیت نمبر 31 کل انشاءاللہ 31 پڑھیں گے، اور 31 کے بعد ہم کل ہی پڑھیں گے آیت نمبر 32 بھی انشاءاللہ۔ کل آیت 31 اور 32 پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ سوال ہے کسی کا تو وہ کر سکتے ہیں۔